اللہ جل شانہ عامہ نوالہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ کے حضور جمع ہیں۔ مالک کائنات اس عظیم الشان دن جمعۃ المبارک کی قدر و منزلت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس بات سے بخوبی آشنا ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کا منتہا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی رضا جوئی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہم جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری تمام دعاؤں کا مرکز وہ ایک چیز ہے۔ چاہے کوئی بھی شخص اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا شخص اپنے قرض سے خلاصی کی دعا مانگے، یا کوئی بے اولاد شخص اللہ سے اولاد مانگے، یا کوئی اولاد سے پریشان حال شخص جو ہے وہ اولاد کی تابعداری کا اللہ سے سوال کرے، یا پھر کوئی شخص اپنی اولاد کے اچھے رشتوں کے لیے اللہ سے سوال کرے۔ یعنی ہماری دعائیں مختلف قسم کی ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام دعائیں جس مرکز پر جا کر ٹھہرتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی سے ہم مانگ کرتے ہیں، جو اللہ سے سوال کرتے ہیں، تو تمام سوالات جس ایک نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سوال مختلف ہیں، لیکن ان تمام سوالوں کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی شکلیں مختلف ہیں، اللہ کی رحمت کے مظاہر مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت اور اس کے فضل کے جو رنگ ہیں وہ مختلف ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں اس کے فضل کا سوال کس قدر اہم ہے اور کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے داخلے کی دعا کیا ہے؟ مسجد کے داخلے کی دعا کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی بندہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور اللہ سے سوال یہ کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے گھر کے دروازے سے داخل ہو رہا ہوں، مجھ پر اپنی رحمت کے دروازوں کو وا فرما دے، کھول دے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بندہ جب مسجد میں آ گیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت برسنے کی جگہ ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہر دعا کا مقصد بنیادی طور پر اللہ سے اس کی رحمت کا سوال ہے۔ ہمارے الفاظ، ہمارے جذبات مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام جا کر ٹھہرتی اللہ کی رحمت پر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی ہمیں تسلی مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی جو معاملہ چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سبب ہے، اور جو آخرت میں بھی ہمارا معاملہ ہونا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سبب سے ہونا ہے۔ تو جب دو جہاں میں ہماری نجات کی ضامن جو چیز ہے وہ رحمت ہے، تو ہمیں رحمت کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے کہ جس چیز کے ساتھ ہماری دنیا منسلک ہے،
جس چیز کے ساتھ ہماری آخرت منسلک ہے، وہ چیز ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنا ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے پانی بہہ رہا ہے، پانی کبھی بھی بہتا ہوا پانی کسی اونچی چٹان کی طرف نہیں بہتا، بلکہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے، فراز کی طرف نہیں جاتا۔